چاندوں دے دو، چاندوں دے دے۔ خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں برکت بخشی ہے، اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور آج کا دن دیا اس کا مقدس کلام سن سکے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلی دفعہ کتنے لوگ موجود تھے؟ ہاتھ کھڑا ہے اتنا غزالہ تھے، وہ نہیں سی، کوئی بھی نہیں سی۔ ہاں گل صاحب تھے آپ؟ تو پچھلی دفعہ کیا تھا میسج؟ گل صاحب بڑی شاید ہے، انہوں نے نہیں پتا لگا۔ ہاں اور کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا میسج تھا؟ کیا تھا؟ لیکن آدھی بات کر رہے ہو نا، 1000 سالہ بادشاہی ہے، صرف بادشاہی میسج نہیں تھا بلکہ کیا میسج تھا؟ 1000 سالہ بادشاہ۔ کیا میسج تھا جی؟ 1000 سالہ بادشاہ تھا۔ اور یہ جو 1000 سالہ بادشاہ تھا، یہ جو ہم نے مکاشفہ 20 باب کی 7ویں سے 10ویں کو پڑھا، اگر پہلی سے پڑھیں تو اس میں شیطان کو 1000 سال کے لیے باندھ دیا گیا تھا، اور 1000 سال پورے ہونے کے بعد جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس نے قوموں کو اکٹھا کر کے پھر سے جنگ شروع کی۔ 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے بھی جنگ ہی تھی۔ حیوان، اژدھے اور جھوٹے نبی سے، جس میں 20 کروڑ کے قریب فوجوں نے حصہ لیا، اور اس جنگ کا اختتام یسوع کی ظاہرہ آمد پر ہوا۔ اس جنگ کا اختتام کہاں ہوا جی؟ ندیم صاحب کہاں ہوا؟ بار میں کہ کہتے اچھی بات نہ بولنا، اسی انہیں بزرگ ہو گئے تو پردے کرے نہیں کیا سامنے۔ ہاں مسیح کی ظاہرہ آمد پر اس جنگ کا اختتام ہوا، جو کہ ہر نجدون کی جنگ تھی۔ اس جنگ کے اختتام پر یسوع نے بذات خود ہیکل کو بنوایا، اور اس ہیکل میں اپنے تخت کو لگا کر کے 1000 سالہ بادشاہت کا اس نے سفر شروع کیا۔ 1000 سالہ بادشاہت کو اس نے کیا کیا؟ شروع کیا۔ میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا میسج 1000 سالہ بادشاہت نہیں ہے، بلکہ آج ہمارا میسج جو ہے آخری اور بڑی جنگ ہے۔ ہم ایک ترتیب سے آ رہے ہیں، جس طور سے یہ واقع ہونے ہیں ہم اسی طور سے اپنے میسجز کو ہم نے تیار کیا ہے۔ اور 1000 سالہ بادشاہت کا جو میسج آپ نے سنا تھا، آپ نے اس میں دیکھا کہ 1000 سالہ بادشاہت کی برکتیں کیا تھی، اس کی نعمتیں کیا تھی، وہاں پہ کام کیا کرنا پڑتا تھا۔ اور 1000 سالہ بادشاہت کے بعد جب ابلیس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ قوموں کو اکٹھا کر کے جنگ کے لیے جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے سامنے بیٹی رضالہ نے یہ حوالہ پڑھا تھا، کون سا حوالہ پڑھا تھا بیٹا؟ کون سی؟ مکاشفہ 20 7 سے 10۔ 7 سے 10 یہ کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 3 آیتیں بنتی ہیں۔ 20 سے 7 سے 10 آیات، اور 7 سے 10 آیات یہ کہتی ہیں، یہ غالباً 4 آیتیں بنتی ہیں، 4 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے وہ 7 والی آیت کو چھوڑ دیا نا، گننا
जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज व माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुद्र की रेत के बराबर होगा। पहली जंग में तादाद लिखी थी कि 20 करोड़ के करीब, कितने करोड़ के करीब फौजों की तादाद कितनी थी? 20 करोड़ के करीब। लेकिन इस जंग में तादाद नहीं है, इस जंग में तादाद नहीं है। लिखा है उनका शुमार समुद्र की रेत के बराबर होगा और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। रात दिन एक पल आराम किए बगैर ये अजाब में रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपके सामने हिजकियल 38 बाब को 38 बाब को 38 जो कि इंग्लिश स्कूल के पढ़ने वाले हो, और खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद जूद की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है, जूद की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रूश और मस्क और तुबल का फरमारवा है, मुतवज्जे हो और उसके खिलाफ नहीं होता। और क्या खुदा यूं फरमाता है कि देख है जूज और रूश और मस्क और तुबल के फरमारवा मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैं तुझे गिरा दूंगा और मैं तेरे जबरों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को जो सब के सब मुसल्ले लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरे लिए हैं और सब के सब तेज जन है, खींच निकालूंगा और उनके साथ फारिस और कूश और फूद जो सब के सब सिपर बरदार और खौल पोश है, जुमर और उसका तमाम लश्कर और शुमाल की दूर अतराफ के अहले तुजरमा, रजवाना ने ये तुजरमा का लफ्ज पढ़ा था, और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं, तू तैयार हो, अपने लिए तैयारी कर। तो बात ये है, ये जो रूश है इसके ताल्लुक से उलमा कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि ये रूस को कहा गया है। रूस के लफ्जी मानी है भालू, रूस के लफ्जी मानी क्या है? भालू। आज ये जो रशिया का झंडे के ऊपर निशान है, ये क्या है? किसी को पता है कि क्या है? आज का निशान, आज का निशान जो है झंडे के ऊपर, वो एक द्रांति सी है और एक हथौड़ा है। और ये उस वक्त से है जब से लेनिनग्राड वगैरह वगैरह ने इसमें सोशलिज्म को ला करके एक नई तहरीक को, रशिया को नई तहरीक में फंसाया। लेकिन इससे पहले इसका निशान भालू था। इसके झंडे पे निशान क्या था? भालू। झंडे पे निशान क्या था जी? भालू था। और ये जो लफ्ज है ना जूझ, इसके लिए पहली तवारीख उसके पहले बाब की 5वीं आयत को पढ़ा गया था। और ये जो जूझ है बनी याफत की नस्ल से है। ये बनी याफत है, यानी याफत की नस्ल से, जो कि नूह का बेटा था। बनी याफत के बारे में लिखा है जुमर और माजूज और मादी और यावान और तूबल और मस्क और तेरास हैं। मस्क और बनी जुमर अश्कनाज रीफ तुजरमा है, और बनी यावान अलीसा और तरसीस और कित्ती और दोदानी है। कित्ती और दोदानी। मैंने
دودانی کے بارے میں بتایا تھا، یہ دودانی کیا ہے؟ فیصل کیا ہے دودانی؟ فیصل دودانی کون ہے؟ جزیرہ قبرص کے رہائشی، جزیرہ قبرص کے رہائشی۔ اور یہ جو جوج والے ہیں جی، یہ جو جوجی ہیں یہ ترکی والے ہیں، ترکی والے جس کو ٹرکش کہتے ہو۔ اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ جو مجوج کی سرزمین ہے یہ کیا ہے؟ اگر آپ پرانی تواریخوں کو دیکھیں تو دیوار چین کا پرانا نام دیوار المجوج ہے، دیوار المجوج ہے۔ اور یہ جو فارس ہے لکھا ہوا، اس میں ایران، عراق، افغانستان، یہ 3 علاقے شامل تھے، یہ 3 علاقے شامل تھے۔ اور یہ جو کوش ہے یہ ایتھوپیا ہے، کیا ہے جی؟ ایتھوپیا ہے۔ اور چاند ایتھوپیا کے ساتھ کون کون سے علاقے ہیں کوش میں؟ ہاں آپ بتائیں ذرا فیصل۔ ہاں یہ کوش میں ایتھوپیا اور کون سا علاقہ ہے؟ یہ ایتھوپیا، سوڈان اور صومالیہ کے کچھ علاقے، ایتھوپیا، سوڈان اور صومالیہ کے علاقے۔ اور یہ جو فوت ہے یہ لیبیا کو کہا گیا ہے۔ اور یہ جو اشکناز ہے یہ استریا اور جرمنی ہے۔ جمر جو ہے یہ مشرقی یورپ ہے، اور تجرمہ جو ہے یہ جنوب مشرقی یورپ ہے۔ اور یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں یہ جنگ کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ یسوع کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی قوموں کا یہاں پہ جو مکاشفہ میں ہم نے ذکر سنا، علامتی نام جو مسیح اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھی ہوں گی، ان کو علامتی طور پہ جوجو ماجوج کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ جوجو ماجوج۔ جوج ایک نسل ہے جس کو ترکی کی نسل کہتے ہیں، اور الماجوج یہ جو دیواریں چین کے اندر رہنے والے، یعنی کہ یہ جو چینیوں نے دیوار بنائی تھی تاکہ باہر کے بادشاہوں کے حملوں سے بچا جائے، یعنی کہ چائنا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حزقیل 38 باب کی 2 اور 3 آیتوں کو ہم نے پڑھا۔ اس کے ساتھ میں 14ویں آیت کو بھی پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں، پھر میں 16ویں کو پڑھوں گا۔ اس لیے اے آدمزاد نبوت کر اور جوج سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا کہ جب میری امت اسرائیل امن سے بسے گی کیا تجھے خبر نہ ہوگی؟ اور 16ویں آیت، 15ویں کو میں چھوڑ رہا ہوں، تو میری امت اسرائیل کے مقابلہ کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا۔ یہ آخری دنوں میں ہوگا اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں مجھے جانیں۔ جس وقت میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں، اپنی کیا کراؤں؟ تصدیق کراؤں، تقدیس۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جوج کے تعلق سے ہم نے پڑھا، اور یہ جو ماجوج ہے، پیدائش 10 کی ذرا 2 کو پڑھے، کون پڑھے گا؟ 10 کی 2، جہاں پہ لکھا ہے بنی یافت یہ ہے جمر اور ماجوج اور مادی اور یوان اور توبل اور مسک اور پیراس۔ کون پڑھے گا؟ تاریخ کوئی پڑھ دے، تیرے کو لاؤ پڑھے لکھے جی مجھے اتنا نظر ہوتا کوئی پڑھ دے۔ بنیاد یہ ہے، یافت یہ ہے جمل اور ماجوج اور مادی اور یامان اور توبل اور مسک اور تیراس اور جمل۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ 2 آیت کے ساتھ ہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی تواریخ اس کے پہلے باب کی 5 آیت کو میں نے پڑھا،
حزقیل 38 کی 2 کو اور 39 کی اگر ہم 6 کو پڑھیں، 39 کی آیت کو 6 کو، تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہ جانیں گے کہ میں کیا ہوں؟ خداوند ہوں۔ یہ جو جوج اور ماجوج کی جنگ ہے یسوع کے خلاف، مکاشفہ 20 کی 3 میں ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1000 برس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے وہ لگائے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی۔ اب یہ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ یہ جو قومیں ہیں، میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ جو جسموں والے لوگ ہوں گے یہ زمین پر ہوں گے، اور جلالی جسموں والے لوگ جو ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ تجھے جیسے کلام سو گے تو سو کے تو نہیں سنتے گے۔ میں نے کہا تھا نئے یروشلم میں ہوں گے، میں نے بتایا تھا کہاں ہوں گے؟ نئے یروشلم میں۔ پرانے یروشلم میں جسموں والے لوگ ہوں گے، اور نئے یروشلم میں جلالی بدنوں والے لوگ ہوں گے، کلیسیا ہوگی۔ جلالی بدنوں والے لوگ کلیسیا ہوگی، وہ ان کی رہائش گاہ ہوگی۔ نئے یروشلم میں تخت لگیں گے، اور یہ تختوں پر آ کر کے عدالت کرنے کے بعد اپنی رہائش گاہ پر پھر واپس جائیں گے۔ میری بات کی کچھ سمجھ آ رہی ہے یا کہ نہیں آ رہی؟ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ 1000 برس کی بادشاہی میں آپ نے سنا تھا اس دن میسج میں، یاد رکھتے ہو یا نہیں یہ آپ کی بدبختی ہے، اگر رکھتے ہو تو خوش قسمتی ہے، اگر نہیں یاد رکھتے تو بدبختی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ وقوعے پیش آنے والے ہیں۔ یہ اپنی بات کو سن لو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے کو کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ 1000 برس میں یسوع کا بیہیویئر کیا تھا۔ 1000 برس میں کوئی بچہ مرا نہیں، کوئی جوان نہیں مرا، بوڑھا مرا تو 100 برس کا ہو کر کے مرا، جس نے درخت لگایا اس نے اس کا پھل کھایا، پہلے نہیں مر گیا۔ شیر اور بکری نے ایک گھاٹ پر پانی پیا، شیر کی یہ درندوں کی خصلت بدل گئی تھی 1000 سالہ بادشاہت میں۔ شیر نے گوشت کھانا چھوڑ کر کے گھاس کھانا شروع کی۔ چھوٹا بچہ اگر سام کے بل میں ہاتھ ڈالتا تو وہ کاٹتا نہیں، اس نے کاٹنے والی خصلت کو بدل دیا۔ یعنی کہ ہر ایک کے لیے نعمتیں اور برکتیں باافراد تھیں، نہ آہ نالا تھا، نہ آنسو تھے، نہ ظلم تھا، نہ جبر تھا۔ سب کو اس کی ضرورت کے مطابق ہر چیز میسر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ شیطان اب چھوڑ دیا گیا، شیطان کے اثر کی وجہ سے جو ان کے ذہنوں پر ہوگا، شیطان کی ایک کال پر یہ دوڑے آئیں گے کہ اپنے بادشاہ کے خلاف جس نے ان کو 1000 برس تک نعمتوں سے معمور کر رکھا، ان کو برکتوں پہ برکتیں دیتا رہا، اس کے خلاف یہ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف یہ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ شیطان قید سے چھوڑ دیا گیا تھا، اور ان قوموں کو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جو مجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، اور بائبل کہتی ہے ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ لیکن کیا ہوگا؟ آسمان سے آگ نازل ہو کر کے ان کو کیا کرے گی؟ کھا لے گی۔ اب جناب حزقیل
حزقیل 38-39 ابواب اور مکاشفہ 20 باب کے درمیان ہم موازنہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو غور سے سنیں۔ حزقیل میں بھی خدا جوج کو لایا، لکھا ہے نا خدا جوج کو لایا، لیکن مکاشفہ میں شیطان جوج کو لایا۔ مکاشفہ میں کون لایا؟ شیطان جوج کو لایا۔ یہ مجھے کچھ تناز سا اس میں نظر آتا ہے، تناز نہیں ہے، تضاد نہیں اس میں ہے، کیا ہے گل صاحب؟ یہ تضاد ہے تینوں بھی نہیں، میں کھنڈیا دیتا ہاں نہیں، یہ تضاد آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ابلیس اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کی طرف سے اس کو اجازت نہ مانگے ملتا۔ یہ میری بات کو سن لو، اس نے ایوب کو ہاتھ نہیں لگایا جب تک خدا نے نہ کہا کہ تو اس کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اور وہ کچھ ہی کیا جو خدا نے جس کی اس کو اجازت دی تھی، وہ کچھ ہی وہ کر سکا جس کی خدا نے اس کو اجازت دی تھی۔ لہذا اگر یہاں پہ شیطان خدا کو لایا ہے، شیطان جوج کو لایا ہے، وہ خدا کی مرضی سے لایا ہے، اور اگر حزقیل میں خدا جوج کو لایا ہے، حزقیل میں جو خدا جوج کو لایا ہے، تو اس کا وسیلہ کون ہے؟ شیطان کے کہنے پہ وہ ہے، کون وسیلہ ہے؟ تو تضاد رہا اس میں، یہ مجھے بتائیں تضاد ہے، یعنی کہ پیچھے محرکات تو یہ کہتے ہیں کہ خدا لا رہا ہے، خدا ان کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ان کو سزا دے، تاکہ ان کو ہلاک کرے، تاکہ ان کو کیا کرے؟ ہلاک کرے۔ اور اگر خدا کی مرضی کو شیطان پورا کر رہے تو یہ تضاد نہیں ہے، یہ تضاد ہاں۔ حزقیل میں لکھا ہے جوج شمال سے آیا، اور یہاں پہ لکھا ہے مکاشفہ میں زمین کی چاروں طرف سے آیا۔ یہ استعاری الفاظ ہے، یہ کون سے الفاظ ہیں؟ حزقیل میں اس کو جمعیت لکھا ہے، حزقیل میں اس کو کیا لکھا ہے؟ جمعیت لکھا ہے، اور یہ آخری دشمن ہے، لیکن مکاشفہ میں اس کا شمار جو ہے یہ سمندر کی ریت کے برابر ہے۔ وہاں پہ ایک جمعیت ہے، ایک خاص قوم ہے، لیکن یہاں پہ شمار کیا ہے؟ سمندر کی ریت۔ وہاں پر بھی حزقیل میں بھی آخری دشمن ہے، اور مکاشفہ میں بھی آخری دشمن۔ اب یہ دیکھیں حزقیل میں بھی یہ آگ سے تباہ کیا گیا، اور مکاشفہ میں بھی آگ سے تباہ ہوا، آگ سے تباہ ہوا۔ لہذا اگر ہم اس کو کہنا یہ تضاد ہے تو یہ تضاد نہیں ہے۔ اب جناب ابلیس اور انسان کی گمراہی کی وجوہات کیا ہے؟ یہ ثابت ہوا کہ ابلیس 1000 سالہ جو ہے یہ قید میں رہنے کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہوا، یہ تبدیل نہیں ہوا۔ اس کو پہلے بھی موقع دیا گیا، اس کو آسمان پر بھی جب اس کے اندر غرور آیا تو اس کو موقع دیا گیا۔ آج تو یہ کہتا ہے نا اپنے چرچ آف ڈیول میں جا کر کے، اور جی انسان تے آدم تے بھی توبہ دا موقع دیتا، بھی توبہ دا موقع دیتا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو موقع دیا گیا، اس کو موقع دیا گیا، لیکن اس نے اس موقع کو جیسے دیا گیا تھا اس نے بغاوت کر دی، اس نے دوسرے فرشتوں کو اپنے ساتھ لگا کر کے خدا کے خلاف بغاوت کر دی کہ اس کے تخت کو الٹ دے۔ لہذا خدا کو مجبوراً میکائیل کو کہنا پڑا کہ اس کو پکڑ کر کے گندگی کی طرح زمین پر پھینک دے۔ خدا نے اس بغاوت کو کچل دیا اور اس کو زمین پر پھینک دیا، اور اب بھی یہ جو 1000 سالہ قید ہے یہ خدا کی طرف سے اس کو موقع دیا گیا تاکہ یہ کچھ اپنے بارے میں سوچ لے اور اچھا فیصلہ کرے، لیکن اس نے پھر بھی نہیں سوچا، اس نے پھر بھی نہیں سوچا، اور اس نے لوگوں کو گمراہ کیا،
लोगों को क्या किया, और इसी वजह से चूंकि इसे बार बार मौका मिला, इससे बार बार इसकी बगावतें आपको मैं बताऊं कितनी है बगावतें इसकी, कोई जानता है इसके बारे में इसने कितनी बगावतें की? इसने 3 बगावतें की। पहली आसमान पर, दूसरी आदम और हवा के सामने, ये भी बगावत थी कि उसको गुमराह किया इसने, ये भी बगावत थी कि उसको क्या किया, गुमराह किया। और तीसरी बगावत जो है ये बड़ी और आखिरी जंग में, ये जो हम बात कर रहे हैं कि उसने कौमों को इकट्ठा कर लिया, तैयार कर लिया। लिहाजा ये तीसरी और आखिरी बगावत जो है, ये इसे 3 मौके दिए गए हैं ताकि ये 3 मौकों पे अपने लिए कुछ अच्छा सोच सके, लेकिन इसने नहीं सोचा। लिहाजा ये आग और गंधक की झील का हकदार है। आग और गंधक की झील में जाने के लिए ये इसका हक है। अब भी ये गुमराह करने के लिए तैयार है, और ये जब ऐसे कामों से बाज नहीं आता है तो ये खुदा की मजबूरी है कि उसे आग और गंधक की झील में डाला। दूसरी बात, इंसान चूंकि आजाद मर्जी पैदा किया गया और आदम और हवा ने अपनी आजाद मर्जी से फल खाया और गुनाहगार हुए, 1000 साल बादशाही का लुत्फ उठाने के बाद भी लोग शैतान के बहकावे में आ जाएंगे, बहकावे में आ जाएंगे। इसलिए आ जाएंगे कि उन्होंने खुदावंद यीशु के खून में रहना तो गवारा नहीं किया था, कि उनके ऊपर एक शील्ड होती ताकि शैतान की बातों को वो ना समझे। शैतान की बातों से, ये मेरी बात को सुन लो, ये बड़ी पते की मैं बात बताना चाहता हूं। जो खुदा के सामने घुटने टेकने का आदी है, तो खुदा के सामने घुटने टेकने का आदी हो चुका है, वो किसी के सामने भी खड़ा हो सकता है, वो शैतान के सामने भी खड़ा हो सकता है, उसकी भी नाफरमानी कर सकता है। लेकिन जिसने खुदा के सामने घुटने टेकना अपनी तौहीन समझी है, जिसने दुआ को अपना शुगल नहीं बनाया है, जिन्होंने दुआ करना ही छोड़ दिया है, अगर वो कहें असी तो रिश्ता में इनकार कर देंगे, असी नहीं जलदाई वास्ते जाना, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये मेरी बात को सुन लो। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, अपनी आजादाना मर्जी से ये इब्लीस का साथ देने के लिए तैयार हो गए कि यीशु के खिलाफ लड़ने के लिए हम जाएंगे, यीशु के खिलाफ लड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि बड़े सफेद तख्त की अदालत से पहले इस जमीन और आसमान को खत्म करके नया बनाना जरूरी है, नया बनाना जरूरी है। चुनांचे वाजिब है कि ऐसे लोग जो इब्लीस के साथ हैं, इनको खत्म कर दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और ये जो सफेद तख्त है, इसके बारे में मैंने मैसेज दिया था, ये सफेद तख्त की अदालत न जमीन पर होगी न आसमान पर होगी, क्योंकि जमीन और आसमान तो तबाह हो चुके होंगे, जमीन और आसमान तो खत्म हो गए होंगे। और ये कहां होगी, ये खला में होगी, ये कहां होगी, खला में होगी। और उसके अदालत से मैंने बताया था कि अदालतें कितनी, अब मेरा मजमून चूंकि अदालतों का नहीं, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बात को सुनो, जितने भी एक दिन की अदालत है, ये ज्यादा दिनों की अदालत नहीं है। सफेद तख्त की अदालत में तख्त लग गए, किताबें खोली गई, क्या हुआ, तख्त लग गए, किताबें खुल गई। और जरा 20 बाब की जरा 11वीं है। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली, जमीन और आसमान भाग गए। यानी जब जमीन और आसमान ही नहीं है
تو یہ تخت کہاں ہوگا؟ خلا میں ہوگا۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح انہیں کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ ان کو مردے کہا گیا ہے، اور یہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد زندہ ہوں گے، لیکن راست باز 1000 سالہ بادشاہ سے پہلے زندہ ہوں گے، اور وہ مسیح کا استقبال کریں گے۔ اس کے ساتھ 7 سالہ جشن باپ کے سامنے یسوع کے ساتھ اس کی دلہن کے طور پر باپ کے ساتھ رہیں گے، اور 7 سال کے بعد وہ زمین پر یسوع کی یہ جو 1000 سالہ بادشاہت ہے اس میں وہ آئیں گے، اور 1000 سالہ بادشاہت میں وہ کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ 1000 سالہ بادشاہت میں شریک ہوں گے، لیکن یہ جو بے ایمان مردے ہیں جن کو مردہ کہا ہے ان کو تو کہا گیا نا مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں۔ نکالے ذرا، نکالے صاحب، نکالے کون سی آیت ہے؟ پتہ ہی ہوگا۔ ہاں جی، کون سی آیت ہے؟ پوپ صاحب اس نے بائبل کا جا کے بڑی پڑھ دی ہے، نہیں پتا؟ نہیں، گل صاحب بھی بائبل پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے؟ مجھے بتائیے کون سی آیت ہے؟ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، روح فرماتا ہے بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ نہیں پڑھتے؟ مجھے پڑھی تھی، پڑھو تو پھر یاد کیوں نہ رہے؟ یہ مکاشفہ 14 کی 13 آیت ہے۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ خداوند میں مرنے والے مبارک ہیں، خداوند میں مرنے والے کہ منو ہے دسو مبارک کے ناموں دن دیو تھے زمین دیتے ہیں، برکت ملتی ہے۔ جس گھر میں خوشی ہوتی ہے، برکت جب آتی ہے تو خوشی بھی آتی ہے نا۔ اور منڈا ہو گیا جی مبارک دے دو، کوٹھا بن رہا جی فلپ صاحب تک مبارک دیو جی، فلپ صاحب دے گھر منڈا ہو گیا جی مبارک دیو جی۔ فلپ صاحب نو جناب علی خدا نے وہ کی کیتا جی نوکری دے وچ پروموشن کر دی تھی، انہوں مبارک دے، یہی بات ہے نا۔ تو جن کے ہاں موت واقع ہوتی ہے مجھے یہ بتاؤ کیا ان کو بھی مبارک دیتے ہو؟ لیکن جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مبارک ہیں، جو مسیح میں مرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مبارک ہیں۔ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں۔ یہ وہ مردے ہوں گے جو یہ 7 سالہ غضب کے دور میں مسیح کی خاطر قتل کیے جائیں گے۔ یہ مردے ہیں، یہ عام مردے نہیں ہیں، یہ عام مردے نہیں ہیں، اور یہ بھی 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے زندہ ہو کر کے مسیح کے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر کے انصاف کریں گے۔ لیکن یہ سفید تخت والے جو مردے ہیں یہ 1000 سالہ بادشاہت کے بعد زندہ ہوں گے، اور پھر ان کی کتابیں کھولی جائیں گی، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کا انصاف کیا جائے گا۔ اور بائبل کہتے ہیں سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، موت اور عالم رواں نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ روحوں کی دنیا بھری بھرائی فل روحوں سے آگ کی جھیل میں ڈال دی جائے گی، آگ کی جھیل میں۔ ہاں، اور بائبل کہتی ہے یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور ان کا قصور کیا تھا؟ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ ان کے نام کتاب حیات میں نہیں تھے، یہ لڑنا ہی سیکھ کر کے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے لڑنا ہی سیکھا تھا خدا سے۔ یہ شیطان کے فرزند ہیں، یہ شیطان کے
فرزند ہے، لہذا شیطان کے ساتھ آگ اور گندک کی جھیل میں اس کے ساتھ شریک ہوئی ہوں گے۔ اور جنگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ مکاشفہ 20:9 کو ہم نے پڑھا، یسوع مسیح کے جو ساتھی ہیں وہ توپیں لے کر کے، ایٹم بم لے کر کے نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گا۔ کن کو؟ ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو، جوج اور ماجوج کو، جوج اور ماجوج کو۔ اس کے نتائج کیا ہیں؟ حیوان اور جھوٹا نبی آگ اور گندک کی جھیل میں زندہ ڈال دیے گئے۔ اور پھر بائبل اگر پڑھیں تو مکاشفہ 20:10 آیت کہتی ہے ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ زندہ ڈالے گے یعنی کہ جسموں میں ڈالے گے، اور یہ بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہے اس کا اختتام۔ اس کے بعد ابدیت ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابدیت ہوگی۔ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابدیت ہے اس کے بارے میں ہم آج نہیں، اگلے سنڈے اگر زندہ رہے تو ابدیت کے بارے میں میسج دیں گے۔ اور یہ ابدیت کے بعد پھر اور کچھ کوئی نہیں چیز، ابدیت کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ پھر خدا ہوگا اور ہم ہوں گے، خدا ہوگا اور کیا ہوگا؟ ہم ہوں گے۔ ہم اس کا چہرہ ہر وقت دیکھیں گے، ہم اس کے تخت کے سامنے ہوں گے، کوئی کام نہیں ہوگا۔ وہاں پہ قدوس 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 رب الافاق جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، یہی پکارتے ہوں گے۔ نہ وہاں پہ آہو نالا ہوگا، نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ ہمیں دھوپ ستائے گی، نہ کچھ اور ہمیں چیز جو ہے ضرر پہنچائے گی۔ ہم وہاں پہ برے کے جلال میں ہوں گے، برہ باپ کے جلال میں ہوگا، اور سب میں سب کچھ برہ خدا ہی ہوگا، باپ ہی ہوگا، سب میں سب کچھ باپ ہی ہوگا۔ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے روح القدس حاصل کر لیا ہے تاکہ ابلیس کی سوچ کا، اس کی تاثیر کا ہم پہ اثر نہ ہو، اور ہم اگر زمین پر ہوں تو اس جنگ میں شریک نہ ہوں؟ میری یہ بات سن لو، اس جنگ میں جتنے بھی شریک ہوں گے وہ بغیر روح القدس والے ہوں گے۔ 1000 سالہ بادشاہت میں یسوع 1000 سالہ بادشاہت تو کرے گا، لیکن ایک بات کو سن لو کہ یہ جتنے بھی زمین پر اس وقت ہوں گے یہ وہی ہوں گے جو کہ خدا کے نافرمان رہ جائیں گے، کیونکہ کلیسیا تو آسمان پہ اٹھا لی گئی تھی، اور جہاں پہ کلیسیا ہوگی وہاں پہ روح القدس بھی ہوگا۔ اب زمین کے اوپر روح القدس نہیں ہے۔ ہاں، یسوع مسیح بادشاہی ضرور کرتا ہے، اس کے روح القدس کی تاثیر سے قومیں جو ہیں یہ بدل جائیں گی، لیکن اس بات کو سن لو، چونکہ ان کے اندر روح القدس نہیں ہے، لہذا وہ پھر سے ابلیس کی قید میں چلی جائیں گی، اور ابلیس کے ساتھ وہ مل کر کے اس کی فوج میں شامل ہو کر کے بادشاہوں کے بادشاہ یسوع کے خلاف جنگ کے لیے جائیں گی، لیکن ہرگز نہ بچیں گی، ہرگز نہ بچ سکیں گی۔ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، روح القدس حاصل نہیں کیا، تو آپ کو زمین پر رہنا پڑے گا، چاہے آپ 1000 سالہ بادشاہی میں رہیں، لیکن پھر بھی آپ کے اندر سے ابلیسیت ختم نہیں ہوگی۔ اور دعا کریں کہ آپ کو یہ نعمتیں، یہ برکتیں ملیں، آپ توبہ کر کے، بپتسمہ لے کر کے روح القدس کو حاصل کریں، تاکہ آپ کلیسیا کے ساتھ اور مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں رہیں، رعایا میں شامل نہ ہو، جو کہ بعد میں ابلیس کی بات مان کر کے یسوع کی مخالف ہو جائے گی۔ تو آئے، اگر ہم نے آج تک ایسے اسٹیپس نہیں لیے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے اقرار کریں اور توبہ کریں، اٹھ جائیں اپنے قدموں کے اوپر، اٹھ جائیں۔